ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو بس اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو. قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت ہے جس کا مختصر ترین سا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. وضو کے حوالے سے آج ہم تھوڑے سے گفتگو کریں گے. وضو کے بارے میں جو احادیث اس کی فضیلت کے لیے ہے خاص طور پر وہ بیان کریں گے تاکہ ترغیب دلائی جائے اس عبادت کی طرف، کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے. وضو یہ فطرت اسلام میں سے وضو صاف کرنے کی سنت ہے. وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور وضو کے بہت زیادہ دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. آخرت کے حوالے سے دنیا کے فائدے ہمیں حاصل ہو نہ ہو، لیکن آخرت کے حوالے سے فائدے وہ یقیناً حاصل ہوں گے. اس کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کچھ علماء نے اس کو واجب کہا ہے
اور کچھ علماء نے اس کو سنت کا درجہ دیا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا کوئی وضو نہیں ہے جو بسم اللہ وضو کرنے سے پہلے نہیں پڑھتا۔ اس سے پہلے نیت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کا ارادہ کیا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، ابھی کس کام کے لیے وضو کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، نفل نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، آپ فرض نماز کے لیے کر رہے ہیں، نماز جنازہ کے لیے کر رہے ہیں، دن کی نماز کے لیے کر رہے ہیں، رات کی نماز کے لیے کر رہے ہیں، کس نماز کے لیے سونے سے پہلے وضو ہے تو آپ وضو کر رہے ہیں، کون سا آپ وضو کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ الفاظ کے ساتھ وضو کی کوئی نیت نہیں۔ وضو فطرت اسلام میں سے وضو کے اعضاء کو تین بار دھونا یہ افضل ہے۔ کم سے کم آپ ایک بار دھوئیں، زیادہ سے زیادہ آپ 3 بار دھوئیں۔ 3 بار سے زیادہ دھونا وضو کے اعضاء کو یہ افضلیت سے ہاتھ دھونا ہے، افضلیت سے ہاتھ دھونا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اعضاء کو 3 سے زیادہ بار دھوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 بار ہے، اور کم سے کم ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو دھویا اور ایک بار وضو کر کے وضو کیا۔ باقی اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے 225 گرام پانی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ ایک مد اس کی جو وزن بنتا ہے پانی کا وہ 225 گرام ہوتا ہے، ایک مد کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کیا، کر کے دکھایا۔ تو وضو اچھے طریقے سے کرنا، اعضاء کو مسل کر دھونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز کوئی اعضاء خشک رہ جاتا ہے اس کے بارے میں وہی ہم آخر میں جا کر بتلائیں گے۔ ترغیب اس کے حوالے سے بہت زیادہ ترغیبیں۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر الگ قسم کی ایک نورانیت ہوتی ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے یہ آدمی طہارت کے ساتھ ہے، یہ آدمی باوضو ہے۔ جب آدمی وضو کر لیتا ہے اس آدمی کے ساتھ 2 الگ سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب تک وضو قائم اور دائم ہے 2 فرشتے کے ساتھ رہتے ہیں، جب وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ فرشتے بھی چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب آدمی دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو فرشتے دوبارہ پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق آدمی کی نگرانی اور چوکیداری کرتی ہے، جو آدمی ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہتا ہے۔ وضو صاحب کرنے کی سنت ہے، اور وضو فطرت اسلام میں سے وضو کے لفظ چیز نہیں ہے، یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا ایک رکن ہے، جز ہے، اور اسلام کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے شریعت نے بیان کیے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ وضو کرنے سے آدمی آدھی سے زیادہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے سے ہاتھ دھوئے اس نے، منہ دھویا اپنا، اور اس کے علاوہ کان صاف کیے، زبان صاف کی اپنی، تو بے پاؤں صاف کر لی، بے شمار چیزیں آدمی دھوتا ہے۔ تو مسل کر صاف ستھرا کر کے آدمی اس کو صاف کرتا ہے اپنے اعضاء کو، تو آدمی کی آدھی سے زیادہ بیماریاں ویسے ختم ہو جاتی ہیں باوضو رہنے سے۔ اور خاص طور پر روحانی بیماریاں، روحانی بیماری سے مراد یہ ہے شیطانی حملے، جنات کا حملہ، سرکش قسم کا شیاطین کا تنگ کرنا کسی بھی انسان کو، یہ اس وقت یہ مخلوق حملہ کرتی انسان پر جب انسان اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا۔ جب آدمی انسان اپنے طہارت کا خیال نہیں رکھتا اس وقت شیاطین کثرت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کہ آدمی پاک صاف رہتا ہے، طہارت کا اپنا مکمل خیال رکھتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے واش روم جاتے وقت جو دعا بتلائی ہے وہ بھی ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں واش روم میں جا رہا ہوں، وہ گندی جگہ ہے، وہ مسکن ہے ایک شیاطین کا، اے اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں ان سرکش قسم کے شیاطین سے اور سرکش قسم کے ان کی جو مادہ ہے ان سے، میں دونوں سے پناہ طلب کرتا ہوں، جن سے اور جننی دونوں سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واش روم
ان کا مسکن ہوتا ہے، یہاں پر یہ رہتے ہیں، تو دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ حفاظت تدبیر ایجاد کی ہے، جب بھی واش روم میں جائے تو دعا پڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی بغیر دعا پڑھے چلا جاتا ہے تو شیاطین انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو وہاں پر پھر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسان پر، اور مختلف قسم کے وسواس ڈالتے ہیں اور خیالات ڈالتے ہیں۔ شریعت نے، دین اسلام نے عین فطرت کے مطابق اپنے ماننے والوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام ایک عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت سے خالی نہیں۔ جو چیز دین اسلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اس کے اندر ہمارے لیے ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے اندر ہمارے لیے نقصانات ہیں۔ بالکل دین اسلام فطرت کے مطابق ہے اور فطرت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں دین اسلام کے اندر۔ وضو کے حوالے سے، اس کی ترغیب کے حوالے سے کافی ساری احادیث ہے۔ ترغیب دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی طہارت کا خیال رکھے اور اس نیکی کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ وضو صرف نماز کے لیے نہیں ہے، وضو صرف قیام کے لیے نہیں ہے، وضو صرف بیت اللہ کے طواف کے لیے نہیں ہے۔ ہر وقت آدمی باوضو رہے، اس عمل کا خیال رکھے، انشاءاللہ بہت پیدا ہوگا۔ اس کے حوالے سے جو پہلی حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل کا صحابی سیدنا عبداللہ الازعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وضو جو ہے یہ مومن کا اختیار ہے۔ اگر آپ مومن بندہ چاہتے ہیں تو وضو کا خیال رکھیں۔ اذا توضأ العبد المؤمن، جب مومن بندہ، کسی مرد کا نام نہیں لیا، جب بھی انسان مومن کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، جب بھی مومن بندہ وضو کرتا ہے فتمضمض، اس نے کلی کی، خرجت الخطايا من فمه، اس آدمی کی زبان کے سارے گناہ وہ نکل جاتے ہیں کلی کرنے کے ساتھ۔ کلی کرنے کے ساتھ اس آدمی کے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ زبان گناہ کرتی ہے، گناہ گار ہوتی ہے، زبان نے جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، زبان نے چغل خوری کی، زبان نے کوئی گالی گلوچ کی، زبان گناہ گار ہو گئی۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے قیامت والے دن لوگ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ مانا یہ کہ لوگ کثرت کے ساتھ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دی جائیں گے، اور خاص طور پر خواتین کا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لفظ استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ خواتین ناشکری بہت کرتی ہیں۔ ناشکری زبان سے ہوتی ہے، میاں کے بارے میں ناشکری کی، کسی کے بارے میں ناشکری کی، باتیں بہت کی، چگلیاں بہت کی، یہ خواتین کے اندر کثرت سے بن پایا جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب خواتین برابر نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرتے وقت منہ میں پانی ڈالا، کلی کی اس نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے منہ کے سارے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں، پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَنْصَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، جب اس آدمی نے اپنے ناک میں پانی لگایا، ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو صاف کیا، ناک کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ناک بھی گناہ کرتا ہے، کوئی آپ نے نشہ آور چیز سونگھ لی ہے، کوئی ایسی چیز آپ نے سونگھ لی ہے جو شریعت کے اندر منع ہے، تو یہ ناک بھی گناہ گار ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی ناک میں پانی لگاتا ہے، ناک کو صاف کرتا ہے، ناک کو صاف کرنے کے ساتھ ہی ناک کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، جب آدمی اپنے چہرے کو دھوتا ہے، پورے چہرے کو، مکمل چہرے کو اس نے دھویا، چہرے دھونے کے ساتھ چہرے کے گناہ بھی جھڑ گئے۔ اس آدمی نے سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، سر اور کانوں کے گناہ بھی جھڑ گئے۔ چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ آنکھ گناہ کرتی ہے، کوئی چیز آپ نے غلط چیز دیکھ لی ہے، اس طرح کی چیز دیکھنی شریعت کو دیکھنا منع ہے، آنکھ نے گناہ کیا۔ گویا جب آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، آنکھ کے گناہ چہرے دھونے کے ساتھ نکل گئے۔
آپ نے سر کا مسا کیا، سر کے اندر دماغ ہے کہ آپ نے غلط چیز سوچ لی ہے، کسی غلط چیز کے بارے میں سوچے جا رہے آپ، گویا کہ آپ کے سر نے گناہ کر لیا ہے۔ جب آپ نے سر کا مسا کیا، سر کے مسا کرنے کے ساتھ آپ کے سر کے گناہ جھڑ گئے۔ کان ہے، کانوں کا آپ نے مسا کیا، کان کے گناہ جھڑ گئے۔ کان بھی گناہ کرتے ہیں کہ آپ نے غلط چیز سن لی، ایسی چیز سننی ہے، ایسا کلام سننی ہے، ایسی بات سننی ہے جو شریعت کے اندر منع ہے سننا، تو گویا کانوں نے بھی گناہ کیا، گناہ گار ہو گئے۔ جب آپ نے کانوں کا مسا کیا، آپ کے کان بھی پاک اور صاف ہو گئے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مسئلہ یدیہ خرجت الخطایا من یدیہ، جب آدمی اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھوتا ہے، بازوں کو، تو ہاتھوں کے گناہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں من تحت اظفارہ، ان ناخنوں کے ساتھ، ناخنوں کے ذریعے تمام کے تمام ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب آپ نے بازو دھویا، ہاتھ دھویا، سارے کے سارے گناہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں ناخنوں سے۔ کیسے نکلتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس پر ایمان رکھنا مومن کا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ناجائز طریقے سے مارا، کسی کو قتل کر دیا، یا کسی کا مال آپ نے ہاتھ سے ہڑپ کر لیا، گویا کہ ہاتھ گناہ گار ہو گئے، ہاتھوں نے گناہ کیا۔ جب آپ نے وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو دھویا، سارے کے سارے ہاتھوں کے گناہ چھڑ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، جب آپ نے اپنے پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ بھی چھڑ جاتے ہیں، پاؤں کے ناخنوں کے ذریعے، پاؤں کے ناخنوں سے پاؤں کے گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ پاؤں بھی گناہ کرتا ہے، آپ کسی غلط راستے پر چل پڑے، پاؤں کے ساتھ چلا پڑے، کسی غلط چیز کی طرف چل پڑے، آپ کسی غلط ارادے کے ساتھ آپ کسی آدمی کی طرف چل پڑے، تو یہ پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں۔ زنا کی طرف چل پڑے، آپ چوری کی طرف چل پڑے، پاؤں کے ساتھ چل کر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح پاؤں گناہ کرتے ہیں، جب آپ نے پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ بھی ناخنوں سے، پاؤں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ثم قام مشیته الى المسجد، پھر اس آدمی کا وضو کر کے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، پیدل چل کر جانا، وصلاته نافلہ، یہ سارا کا سارا جب آدمی نے اپنا وضو کر لیا، گویا وہ آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ جب گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا، اس کا نماز پڑھنا، مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، گھر سے وضو کر کے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کا الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، گھر سے وضو کر کے سنت کے مطابق اپنے گناہ جھاڑ کر آدمی کا پیدل چل کر مسجد کی طرف جانا، وہاں جا کے نماز پڑھنا، نافلہ لہو، اضافی کام ہے۔ گناہ اس نے جب وضو کیا مسجد سے ختم کر لیے، پیدل چل کر آیا، ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزے، 1 سال کا قیام، اتنا بڑا جو ثواب ہے، اتنا بڑا جو ثواب ہے۔ گویا کہ 1 سال آپ نے روزے رکھے، 1 سال کا رات کو اٹھ کر قیام کیا بغیر کسی دعوے کے، اب خود اندازہ لگا لیں کہ ایک ایک قدم کے بدلے کتنی نیکیاں ملے گی۔ یہ سارا نفلی کام ہے۔ جو آپ کے دوسری جماعت میں نماز پڑھی، یہ بھی نفلی کام ہے تو فرض، نفل کا معنی زیادہ، یہ اس کے نیکی کو اور مزید اضافہ کر دے گا۔ گناہ اس کے ختم ہو گئے، جب گناہ ختم ہو گئے، گناہ سے پاک ہو گیا، جو سر مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، اب نماز پڑھی، یہ اس کی نیکی کو اضافہ ہے۔ پیدل چل کر آیا، یہ مزید اضافہ ہے، یہ نفلی کام ہے۔ دیکھیں کتنے اس کے اندر فائدے بیان کیے گئے، اخروی فائدے، دنیاوی فائدے بھی اس حدیث کے اندر۔ آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، جب وضو کرتا ہے بیماری سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ صحیح موطا امام مالک کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہ سے حدیث میں آتی ہے، یہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے، بہرحال اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کی۔ اس حدیث کے اندر خود اندازہ لگا لیں کتنے فائدے وضو کی بتلائے گئے۔ آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب آدمی وضو کرتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ وضو جو ہے، ایک فائدہ وضو کا یہ بھی ہے، میدان محشر کے اندر یہ وضو انسان کے لیے نور کا کام دے گا، نور اور روشنی ہوگی انسان کے لیے۔ وضو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کیف تعرف امتک من بین الامم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے اندر تمام کی تمام خلقت جمع ہوگی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان تک خود اندازہ لگا لے کتنی خلقت وہاں جمع ہوگی، کتنے انسان جمع ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعرف امتک بین الامم، میدان محشر کے اندر آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے آپ؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم غر محجلون من اثر الوضوء، میں اپنی امت کو پہچانوں گا تمام لوگوں کے درمیان بیچ میں آثار وضو کے ساتھ۔ غر محجلین، ان کے اعضاء وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، جن جن کے چہرے، ہاتھ، پاؤں، سر روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گی یہ میری امت ہے۔ پھر آگے رسول اللہ فرماتے ہیں لیس احد کذالک غیرہ، اس کے علاوہ باقی کسی امت کے لیے شرف نہیں ہے، یہ شرف صرف امت محمدیہ کے لیے کہ میں اپنی امت کو تمام امتوں کے درمیان تمام انسانوں کے بیچ میں آثار وضو سے پہچانوں گا، میں پہچان لوں گا جس کے سر، جس کے چہرے، قدم، پاؤں، ہاتھ چمک رہے ہیں، روشن ہے، میں پہچان دوں کہ میرے امتی یہ میرا امتی۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے وضو کا، میدان محشر کے اندر یہ ہمارے لیے کام آئے گا وضو، وہاں پر روشنی نور کا کام دے گا ہمارے لیے۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ وضو سے بڑھ کر کوئی اور صفائی ہو سکتی ہے؟ وضو سے بڑھ کر اور کوئی اچھی صفائی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے جو وضو سے زیادہ وہ ہم پاک صاف کر سکتا ہو؟ نہیں، اگر ہوتا تو شریعت بتلاتی۔ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ یہی ہے کہ لا تقبل الصلاۃ الا بالوضوء او الا بالطہارہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتے ہیں مگر وضو کے ساتھ۔ جو وضو والی نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول منظور ہے، جو طہارت والی نماز ہے وہ منظور ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، قبول ہے۔ بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کی نماز قابل قبول نہیں، بغیر وضو کے۔ اگر وضو کے علاوہ کوئی اور عمل انسان کو پاک صاف کر سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ کہ وضو یہ انسان کی مکمل طہارت کا ایک ذریعہ ہے وضو، اور وضو سے یہ بھی فائدہ ہے کہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان وضو۔ جب آدمی وضو رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، وضو کی ساتھ رہتا ہے، گویا اس کا ایمان مکمل ہے اس کا ایمان۔ باقی اس کے علاوہ وضو جو ہے مومن کا زیور ہے، زیور ہے مومن کا، زیور ہے مومن کا وضو۔ دور سے پہچانا جاتا ہے، اس کے چہرے پر الگ ایک نور ہوتا ہے جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، قیامت والے دن مومن کو جو باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے زیورات پہنائیں گے، سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات کے قیمتی موتیوں کے زیورات ہوں گے۔ وہاں تک رسول اللہ کہتے ہیں وہاں تک باوضو آدمی رہنے والے کو زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک اس نے اپنے وضو کا پانی پہنچایا ہوا، وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی میں نے بازو یہاں تک دھونی چاہیے، کونی سے میں نے یہاں تک دھونا شروع کر دی تاکہ میرا زیور اور بڑھ جائے، قدم یا ٹخنوں تک دھونے چاہیے۔ فرماتے میں نے اور اوپر سے دھونا شروع کر دی تاکہ پاؤں کے زیورات ہی بڑھے۔ یہ صحابہ کرام کا شوق جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا۔ تو یہ میدان جنت کے اندر زیورات کا ذریعہ ہے وضو، کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک انشاءاللہ جنت کے قیمتی زیورات انسان کو پہنائے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اخروی فائدہ ہے وضو کا۔ باقی اس کے علاوہ مشقت کے ساتھ وضو کرنا، مشقت کے ساتھ وضو کرنا یہ بلندی درجات کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی حدیث ہے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے رسول اللہ فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات، اے میرے صحابہ میں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دو کام بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو فائدے بتلائے، عمل ایک بتلایا۔ اے میرے صحابہ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتلا دوں جس عمل کے کرنے پر آدمی کی گناہ ختم ہوتے ہیں، مٹتے ہیں۔ نمبر دو، اس آدمی کے درجات جنت کے اندر بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ کو فرماتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیں ہمیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملے، ہمیں یہی چاہیے، کیوں نہیں آپ ہمیں بتلائیں؟ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں اس باب الوضوء علی المکارہ، تنگی کے وقت وضو کرنا یہ آدمی کے گناہ بھی مٹاتا ہے یہ عمل، اور آدمی کے جنت کے اندر درجات بلند کرتا ہے۔ تنگی سے کیا مراد ہے؟ تنگی سے مراد یہ ہے کہ سخت سردی ہے، برف جمی ہوئی ہے، منفی سینٹی گریڈ چل رہا ہے، پھر بھی آدمی وضو کر رہا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، یہ مشقت ہے، یہ مشقت ہے۔ یہ آدمی بیمار ہے، بیمار ہے آدمی، بیماری کے باوجود وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، یہ مشقت والا موضوع ہے۔ اس حدیث کا حدیث یہ معنی کہ اگر آدمی کو بیمار ہے، ڈاکٹر نے پانی کے استعمال سے منع کیا ہے، وہ اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے کہ نہیں یار گناہ معاف ہوں گے، بلندی درجات، جان کو خطرے میں ڈال دے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جان آپ کی سب سے قیمتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، آپ کی جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے سب سے قیمتی ہے، سب سے پہلے۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ دین اسلام نے ان چیزوں کا ہمیں حکم دیا جو ہمارے لیے فائدے میں تھے، ان کاموں سے منع کیا جو ہمارے نقصان دہ تھے۔ ہر دن ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے فائدے میں ہے دین اسلام اس کو منع کر کے نہیں۔ ہر دن ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے کوئی چیز ایسی منع کر دی ہمارے فائدے میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز منع کی گئی ہمارے فائدے کے لیے، جن چیزوں کا حکم دیا وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ تو مشقت اور تنگی والا موضوع جو ہے یہ آدمی کی گناہ بھی مٹاتا ہے، اور اس کے علاوہ آدمی کی جنت کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ دو فائدے اس حدیث کے اندر بیان ہوئے، اور دونوں کا آخرت سے تعلق ہے، اخروی فائدے، گناہ مٹنے، درجات بلندی۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد اگر کہ آدمی 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھ لیتا ہے، ان کو تحیۃ الوضو 2 رکعتوں کہا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں یتوضا فیحسن الوضو، کوئی بھی مسلمان وضو کرے اچھے طریقے سے وضو کرے، اس کا معنی سنت کے مطابق وضو کرے، وضو کرے سنت کے مطابق وضو کرے، اپنے اعضاء کو مسل کر دھوئے، کوئی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے۔ فیحسن الوضو ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو جائے 2 رکعتیں پڑھے، ہلکی سی 2 رکعتیں، تحیۃ الوضو ان 2 رکعتوں کو کہا جاتا ہے۔ مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور حضور قلبی کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، الا وجبت لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہوگی، جنت واجب اس آدمی کے لیے جو آدمی وضو کرتا ہے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور حضور قلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرتے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کا حدیث موجود ہے۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے اپنے سامنے ایک آواز سنی چلنے کی کسی، میں نے غور سے سنا کہ وہ آواز سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جوتوں کی چلنے کی آواز ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی جوتوں کی چلنے کی آواز ہے، گویا کہ میرے آگے آگے سیدنا بلال چل رہے ہیں، ان کے جوتوں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بھی سیر کی، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کے اندر بے وجہ محلات
کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چیزیں دکھلائی، اور جہاں اسی طرح جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو سزا ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ سے پوچھا بھی کون لوگ ہیں، سیدنا جبرائیل نے بتایا کہ یہ فلاں گناہگار ہے، اس کو فلاں گناہ کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے، پھر ہم بیان کریں گے اس کو۔ تو وہاں پر ایک یہ بھی چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنے آگے آگے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی جوتوں کی آہٹ سنی، آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، فجر کی نماز پڑھائی، حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ کو بلائے، ادھر بلال ادھر، سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ اتنی خشی تو میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیوں بلا لی صبح، لگتا ہے کہ صبح سے میری کوئی کلاس ہونے والی میری۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یا بلال، اے بلال حدثنی بیارجاء عمل عملتہ فی الاسلام، کوئی آپ ایسا مجھے عمل بتلائے بنا جو آپ نے دین اسلام کے اندر کر رہے ہیں، آپ جب سے اپنے اسلام قبول کے اس وقت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کی خاطر کوئی آپ ایسا عمل بتلائیں، کون سا عمل کر رہے ہیں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفًّا عَلَيْكَ، کیوں اس لیے کہ میں نے جنت کے اندر آپ کی جوتوں کی آہٹ اپنے کانوں سے سنی، اپنے آگے آگے۔ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ارجع عندی، میرے نزدیک خاص کوئی عمل میرا نہیں ہے، انی لم اتطہر طہورا فی ساعت اللیل والنہار، دن ہو یا رات ہو میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، دن ہو یا رات ہو میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور وضو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جب بھی وضو ختم ہوتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، الا صلیت بذلک الطہور، نماز وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو، ما کتب لی ان اصلی، میں وہی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں جو میرے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں، جتنی میرے پاس طاقت ہوتی ہے اتنی میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اور ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، اپنی طاقت کے مطابق ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے یہ آپ کو منظر دکھلایا، تو یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے، باقی اور کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے کافی ساری چیزیں، پہلی چیز ہمارے موضوع کے متعلق وہ یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو رہتے تھے اور وضو کرنے کے بعد 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے، اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جوتوں کی آہٹ آواز جنت کے اندر سنائی دی گئی، سنائی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی فلاں فلاں ہے، فلاں صحابی، ان کا یہ عمل ہے کے ساتھ رہتے ہیں، وضو کے ساتھ رہتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے، 2 رکعتیں نماز پڑھتے تحیۃ الوضو، اس عمل کی وجہ سے یہ دیکھ لیں ان کا یہ مقام ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی یہ واقعہ ذات المعاد کے اندر لے کر آئے، بیان کرنے کے بعد خود ہی 2 سوال اٹھاتے ہیں، 2 سوال اٹھاتے خود ہی پھر ان کا بہت خوبصورت سا جواب دیتے ہیں، بڑا عمدہ جواب دیتے ہیں۔ 2 سوال یہ اٹھاتے، پہلا سوال یہ اٹھاتے کہ یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کیوں دکھلایا گیا، کسی اور صحابی کا کیوں نہیں یہ عمل دکھلایا گیا، کسی سیدنا ابوبکر صدیق کی بعض صحابہ کیا موجود ہیں، سیدنا عمر بن خطاب ہے، عثمان غنی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جرح ہے، عشرہ مبشرہ ہے، بدری صحابہ کرام ہیں، کسی بھی صحابی کا یہ عمل، یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا، یہ منظر، یہ سارا کا سارا معاملہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کیوں، یہ سوال اٹھاتے کہ یہ مقام کسی اور صحابی کو کیوں نہیں ملا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کیوں ملا، ایک سوال اٹھاتے پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ اٹھاتے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ہے، یہ کہ ناؤز باللہ کو بھی تو بیعت بھی ہو گئی کہ ایک صحابی، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہا ہے، نہیں یہ تو کہ نبی کے آگے مت پڑھو، نبی کے آگے مت چلو، اپنی آوازوں کو بس رکھو، یہ تو قرآن مجید ہونا ہے، نص قرآن مجید، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ گویا کہ آپ آگے چل رہے ہیں، آگے چلنے کی جو جوتوں کی آہٹ سنائیں گے گویا کہ آگے آگے
دو سوال کرتے خود ان کا خوبصورت جواب دیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ دیتے ہیں تعالیٰ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ کرام مقرر تھے اذان کے لیے, اور صحابہ کرام بھی اذان دیتے تھے لیکن ڈیوٹی 3 صحابہ کرام کی تھی. ان تینوں صحابہ کرام کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک سیدنا بلال, دوسرے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی, تیسرے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ تینوں صحابہ کرام مؤذن رسول ہیں. تو یہ اذان دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندر, اور صحابہ کرام بھی اذان دیتے, لیکن یہ ان کی ڈیوٹی مقرر تھی, ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے اذان دینی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول ہیں. مؤذن کا کیا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں آنا, مسجد کی صفائی ستھرائی, نمازیوں کے لیے اہتمام نماز کا, ان کے لیے آسانی, پانی, وضو خانہ, یہ ساری چیزیں دیکھنا. ان کا مسجد کے اندر سب سے پہلے آنا باقی صحابہ کرام سے یہ آگے تھی اس عمل کے اندر. اس وجہ سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام ملا کیونکہ اس مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آگے کیوں؟ دائیں بائیں پیچھے آواز سنائی دی جاتی, آگے آگے کیوں؟ یہ خود ہی ان کا جواب دیتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر کہیں بھی جائیں گے سیر کے لیے, کسی کو دیکھنے کے لیے, کسی سے ملاقات کے لیے, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب سیدنا عمر بن خطاب ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو صحابی چلیں گے وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہوں گے. وہ بتلائیں گے لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں دنیا میں. جیسے کوئی بھی آپ دیکھیں ایئرپورٹ شہر فیصل بڑا مصروف روڈ ہے, کوئی بھی چیف آتا ہے, کوئی صدر آتا ہے, کوئی وزیر اعظم آتا ہے, وزیر آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, وہ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں, ساری گاڑی اس کے پیچھے ہوتی ہے, ساری گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. وزیر کی گاڑی سب سے آگے ہوتی ہے, چیف کی گاڑی سب سے آگے ہوتی ہے, لیکن اس گاڑی کے آگے بھی ایک اور گاڑی ہوتی ہے. وہ پولیس والا ہوتا ہے بائک پر, جسے وارڈن کہتے ہیں. وہ وارڈن کوئی چیف سے افسر نہیں ہے, کوئی وزیر سے, مشیر سے, کوئی وزیر اعظم سے کوئی افسر نہیں ہے. وہ ایک پروٹوکول دیتا ہے, ایک عزت دیتا ہے. اس کی بائک گاڑی کیا آگے چل رہی ہوتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیں گے, لوگوں کو بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. لوگ اٹینشن ہو جائیں گے, متوجہ ہو جائیں گے لوگ. تو یہ خود ہی 2 سوال اٹھاتے ہیں, یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد خود ہی جواب دیتے ہیں. یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے جو ہمارے موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے. باوضو رہنا, وضو کے بعد 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھ لینا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر یہ سنائی دیا گیا. سیدنا بلال نے وضو کی آہٹ اور آواز. باقی اس کے علاوہ وضو آپ نے کیا, سنت کے مطابق وضو کیا. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبق. وہ آدمی, وہ مسلمان جس نے وضو کیا, اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا, اچھے طریقے کے ساتھ. مانا یہ نہیں کہ مانا کہ ٹوٹی گورگا نہیں بیٹھ کے پانی ضائع کرتا رہے, نہیں. فاصلہ وضو سنت کے مطابق وضو کیا, سنت کے مطابق وضو کیا. وضو کرنے کے بعد ثم یقول, پھر وہ کہتا ہے, یہ دعا چھوٹی سی پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس سے دوسرا کلمہ کہتے ہیں. اس آدمی نے یہ دعا پڑھی ہے, وضو کیا, سنت کے مطابق وضو کیا. وضو کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اس چھوٹے سے عمل کی وجہ, ہمارے لیے چھوٹا سا عمل, وضو کیا, سنت کے مطابق وضو کیا, اس کے بعد یہ چھوٹا سا دعا, چھوٹا سا کلمہ پڑھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آدمی کے لیے قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. آگے آپ فرماتے ہیں یدخلوا من ایہا شاء, اسے کہا جائے گا آپ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں, جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جائیں. وضو کیا, سنت کے مطابق وضو کیا, اس کے بعد یہ آدمی کلمہ پڑھ لے, دوسرا کلمہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھنے کے ساتھ رسول فرماتے ہیں مسافر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس سے کہا جائے گا آپ جس دروازے چاہیں داخل ہو جائیں. باقی اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری اس کے حوالے سے چیزیں. آخری بات میں بتا کے بس ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو ہمیں نماز کا ٹائم ہو گیا, پانی کم تھا اور پانی دور بھی تھا کم بھی تھا. مسلمان وضو کے لیے اس طرح دوڑے. ایک آدمی کافی جلد باز تھا, تیز تھا, وہاں پہلے پہنچ گیا, اس نے وضو کیا, وضو کر کے فارغ ہو گیا, نماز کے لیے تیار ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بھی پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کی ایڑی پر پڑ گئی, اس کے پاؤں پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھو اس کی ایڑی خشک تھی, بڑا جلد باز تھا لیکن اس کی ایڑی خشک تھی. رسول اللہ فرمانے لگے ویل للعقاب, خشک ایڑی والیوں کے لیے ہلاکت و بربادی. اتنے اگر فضائل ہیں وضو کے, اگر وضو نامکمل ہے, اگر کوئی وضو خشک رہ گیا ہے, وعیدیں بھی ہے, عذاب بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کریں, مسل کر وضو کریں, اچھے طریقے کے ساتھ اعضاء کو دھوئیں, زیادہ سے زیادہ 3 بار دھوئیں جو سنت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ وضو فرمایا 3 مرتبہ. پھر آپ فرمانے لگے ھذا وضوئی, یہ میرا وضو ہے, وہ وضو انبیاء, اور یہ انبیاء کرام کے وضو ہے. 3 بار دھونا سنت ہے, افضل ہے. کم سے کم 1 بار, زیادہ سے زیادہ 3 بار. اگر کوئی آدمی 3 بار سے زیادہ دھوتا ہے افضلیت سے ہاتھ دھوتا ہے. باقی اور بھی باتیں ہیں. آخری بات یہ ہے جتنی بھی فضیلتیں میں نے بتلائی ہیں اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی وضو کر کے بعد چلتا پھرتا پھر نہیں, نماز چھوڑ دے, باقی سارے کام چھوڑ دے. نہیں, یہ وضو, یہ فضیلتیں تب آپ کو ملے گی جب آپ اپنے فرائض کو ادا کریں گے. یہ ساری کے ساتھ سنتیں, یہ فرض تھوڑی آپ کا, ساری سنتیں, سارے فضائل, سارے فائدے دنیاوی اور اخروی آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ اپنے اوپر جو فرض ادا کر دیا گیا, واجب کر دی گیا, آپ پر لاگو کر دی گیا, جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرتے اس وقت ادا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ دے گی. اس کا ہرگز یہ معنی وضو کر کے آدمی پھرتا چلتا پھرتا رہ گئی, نماز کا ٹائم ہو گیا میں جا رہا ہوں, میں وضو کر لیا میں نے, ایسا نہیں ہے. یہ وضو اس وقت آپ کو سارے فائدے ملیں گے جب آپ اپنے اوپر ہر چیز جو ہے ان کو ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.